یہ جو خامنئی شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کا چہلم بنایا جا رہا ہے۔ تو جب یہ شیئر ہوئی تو اس پہ ظاہر ہنگامہ ہوا، لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ بھئی یہ کیا ہے، تو قرآن مجید کی آیت کے اندر آپ تبدیلی کر رہے ہیں، سلام علیک یوم ولدت و یوم قتلت و یوم تبعث حیا۔ یہ بعین قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، والسلام علی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سلامتی ہو میرے اوپر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو تھوڑا سا آپ نے اس کو تبدیل کر دیا، تو یہ تو قرآن مجید کی آیت کو آپ تبدیل کر رہے ہیں، اس پہ تحریف کر رہے ہیں آپ۔ یہ والسلام علی یوم ولدت، یہ نبی کے ساتھ تو جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کسی ایک عام آدمی کے بارے میں، جس کا بارے میں آپ جانتے نہیں کہ اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس آدمی کا انجام اور نتیجہ کیا ہوا ہے، کس حال میں وہ آدمی مرا ہے، اس لیے کہ کسی کے بارے میں یقینی طور پر دنیا میں رہتے ہوئے جنت جہنم کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام علیک یوم ولدت، کیا یہ نبی ہے؟ اس لیے کہ ایک نبی کی تو یہ شان ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو رہی ہو بچپن کے وقت، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام ان کے لیے نازل کیا جا رہا ہو، تو ایک نبی کی تو یہ شان ہو سکتی ہے۔ لیکن انصاف کے لیے کیسے جو ہے یہ جملہ جو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ گویا کہ بالکل جو نبی پر چیز منطبق ہو رہی تھی اس کو لا کر یہاں فٹ کر دیا گیا۔ اہل علم نے ان آیتوں کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ سلامتی ہو تم پر جس دن تو تمہارا انتقال ہوگا، مر جاؤ گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ قبر کے اندر جائیں گے تو مامون ہو جائیں گے، قبر کے اندر ان کو کسی طرح سے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو کیا یہی بات ان کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے؟ نہیں کہی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی جب ان کو مبعوث کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہوگی، ان کے اوپر کوئی ان کو غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو کیا ان کے بارے میں بھی بات کہی جا سکتی ہے؟ نہیں کہی جا سکتی ہے، ظاہر ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو انبیاء علیہ السلام کے اوپر منطبق ہوتی ہیں، نبیوں پر منطبق ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی کے اوپر کس طرح سے جو ہے ان کی تطبیق کی جا سکتی ہے؟ تو کسی بھی طرح سے قرآن مجید کی آیت کو اس طرح سے یہاں انصاف کے اوپر استعمال کر لینا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ آپ اسے قرآن مجید کی تحریف کہیں، آیت کی تحریف کہیں یا نہ کہیں، لیکن اس طرح سے قرآن مجید کی آیت کا غلط جگہ غیر محل میں استعمال کرنا اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک چھوڑ دیجیے، آپ جو شیعوں کے نزدیک بھی جو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دیکھ لیجیے گا وہ حضرات جو ان سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں وہ آگے بڑھ کے کہیں